نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے درس کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو استعاذہ کہتے ہیں۔ آج کے درس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ یہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم والے ہیں۔ بسم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ با کا معنی ساتھ اور اسم کا معنی نام، گویا کہ ایسے ہو گیا بسم اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں۔ الرحمن بڑا مہربان ہے، یہ اس میں مبالغہ ہے، یعنی اس کے معنی میں زیادتی کا مفہوم بھی ساتھ ہوتا ہے اور الرحیم بھی اسی طرح ہے، اور نہایت رحم کرنے والی ذات کو رحیم کہتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھنے کی حکمت اور اہمیت، تلاوت قرآن ہو یا اور کوئی نیکی کا عمل، اعوذ باللہ پڑھ کر محض شیطانی وساوس اور اس کے رکاوٹ سے پناہ مانگنا کافی نہیں، جب تک کہ حق تعالی شانہ کی رحمت و شفقت اور اس کی توفیق بھی شامل حال نہ ہو۔ اسی غرض و غایت کے لیے تلاوت قرآن پاک سے پہلے استعاذہ یعنی اعوذ باللہ کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت فرمائی گئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کی اہمیت اور اس کی تاثیر کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، ہر اہم کام جو اللہ تعالیٰ کے نام سے یعنی بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہی رہتا ہے۔ دور جاہلیت کے طریقہ کا خاتمہ۔ ایام جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے عربوں کی عادت تھی کہ وہ اپنے کاموں کو بتوں کے نام سے شروع کیا کرتے تھے۔ اس رسم جاہلیت کو اس طرح مٹایا گیا کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو جبریل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پاک کے پاس لے کر آئے، اس میں وحی الہی یعنی قرآن کریم کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا طریقہ دیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 19ویں پارہ کی سورۃ النمل کی آیت انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نزول سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بسمک اللہم پڑھا کرتے تھے یا لکھوایا کرتے تھے، یہاں تک کہ قرآن کی آیت بسم اللہ مجریہا نازل ہوئی تو بسم اللہ اللہم لکھوانا شروع کیا۔ پھر جب آیت قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن نازل ہوئی تو رحمان کا اضافہ ہو گیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن لکھوانے لگے۔ اس کے بعد جب سورۃ النمل کی مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے اور پڑھنے کا حکم دیا۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ دین و دنیا کے ہر چھوٹے بڑے کام کے شروع میں بسم اللہ کا پڑھنا اور اس سے آغاز کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارا ہر کام خیر و برکت کے ساتھ پورا ہو جائے۔ چنانچہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھکو
تو بسم اللہ کہو۔ اسی طرح کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، سواری پر سوار ہونے اور اترنے اور بیت الخلاء میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ امام المفسرین امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، قرآن کریم تمام سابقہ آسمانی کتابوں کے علوم پر اس طرح حاوی اور جامع ہے کہ گویا وہ تمام کتب سماویہ کا نچوڑ خلاصہ ہے، اور کل قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ یعنی جتنے مضامین قرآن کریم میں تفصیل اور تشریح کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں ان سب کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ کمال اعجازیہ یہ ہے کہ پوری بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کے ابتدائی حرف یعنی با میں موجود ہے، اور اس طرح کہ مفسرین کے ایک قول کے مطابق اس با کے معنی ہے ملانا، قریب کرنا، اور غور کیا جائے تو تمام قرآن کا منشا اور غرض و غایت ایک ہی ہے، اور وہ ہے بھٹکے ہوئے گمراہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے ملانا اور انسانوں کو خدا سے قریب کرنا، اور یہی حرف با کے معنی ہے یعنی ملانا۔ لفظ اللہ رحمان اور رحیم، اللہ اس ذات واجب الوجود کا نام ہے جو یکتا اور بے مثل ہے اور تمام صفات کمال کا جامع ہے، اور ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک و منزہ ہے، اور جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بڑا اور سب سے جامع نام ہے۔ یہ نام اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا۔ حضرات صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ نے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی لفظ اللہ کو اسم اعظم قرار دیا ہے۔ اور رحمان یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کا مرتبہ اسم اللہ کے بعد تمام اسماء حسنہ میں بلند معلوم ہوتا ہے، اور یہ لفظ رحمان بھی اللہ جل شانہ کی ذات عالی کے ساتھ مخصوص ہیں۔ کسی مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں۔ اگر عبد الرحمن جیسا مبارک نام رکھا جائے تو ہمیشہ پورا نام لیا جائے یعنی عبد الرحمن، اور کبھی کسی حال میں تخفیف سے کام نہ لیا جائے کہ صرف یہ کہہ دیا جائے رحمان، تو ایسا کہنا اور سننا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لفظ رحمان جو رحمت سے بنا ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے، تو بعض علماء نے صفت رحمان کا تعلق دنیا اور اس کی ہر شے اور سب یعنی مومن و کافر ہر کسی کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہونا، اور صفت رحیم کا جس کا ذکر آگے آتا ہے تعلق آخرت سے ہونا بیان کیا ہے۔ رحیم یہ لفظ بھی لفظ رحمان کی طرح رحمت سے بنا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے، اور اس کے معنی بھی صاحب رحمت اور مہربان کے ہیں۔ مگر لفظ رحمان اور رحیم میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ لفظ رحمان صرف اللہ کے لیے بولا جا سکتا ہے، اور لفظ رحیم انسان کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے۔ چنانچہ خود قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت و عظمت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہمارا ہر کام آپ کی توفیق سے شروع ہوتا ہے اور آپ کی توفیق سے انجام کو پہنچتا ہے۔ آپ ہمارے ہر کام میں برکت ڈال دیں اور ہر برائی سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا